اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اس آخری شخص کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ جہنم سے نکلے گا۔ جب وہ جہنم میں اپنے تمام گناہوں کی سزا پالے گا تو اس کے بعد وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اور جنت میں وہ کس طرح داخل ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت میں کس طرح سے داخل کریں گے اور کس طرح سے اس کی ساری خواہشات پوری کریں گے، اور جنت جو کہ اس وقت تمام لوگوں سے بھری ہوگی اور اسے بظاہر نظر آ رہا ہوگا کہ جنت میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے اس کے لیے، تو اللہ پاک اس کو کس طرح سے جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہی وہ آخری شخص ہوگا جو کہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی پاک نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جس کا ذکر صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بہت مشکل کے ساتھ نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے اس جہنم سے نکالا اور اس جہنم سے مجھے نجات عطا فرمائی ہے، اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اول اور آخر میں کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد اس کے سامنے اللہ پاک ایک درخت ظاہر کریں گے، اور جب وہ درخت اس کے سامنے ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں، اور اس درخت کے نیچے جو پانی بہہ رہا ہوگا اس کے پانی سے اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار، اور پھر مزید سوال نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول کریں گے، اور کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہیں، اور اسے اس کے مطلوب درخت کے نیچے پہنچا دیں گے۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا، یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا۔ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیں گے، اور وہ اس کے سایہ اور پانی جو اس کے نیچے بہہ رہا ہوگا اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے سائے میں بیٹھے گا اور اس پانی کو پیے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا، جو پہلے دونوں درختوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس درخت کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اللہ پاک اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیں گے تو اسے وہاں سے اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی، اور وہ یہ آوازیں سن کر تڑپ اٹھے گا اور وہ درخواست کرے گا کہ اے رب کریم، اب مجھے بس جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ پاک اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دگنی جنت عطا کر دوں، یا اس سے 10 گنا زیادہ جنت دے دوں، کہ جتنی دنیا ہے اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ جنت میں دے دوں؟
کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح اس روایت کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا۔ اور جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ اے رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کا پورا کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب اس کا راضی ہونا اور خوش ہونا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے اور اس کے بعد اسے کہیں گے کہ اپنی آرزوئیں اور تمنائیں ظاہر کرو۔ وہ اپنی آرزوئیں اور تمنائیں ظاہر کرے گا تو اللہ پاک اسے جنت کی دوسری نعمتوں کی طرف بھی متوجہ کر کر کے کہیں گے کہ تم یہ بھی لے لو اور یہ بھی لے لو۔ بس یہی وہ شخص ہوگا کہ جو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔